اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قدیر خم پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، قدیر خم پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے چند لوگوں کو مقرر کیا کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے کہو کہ وہ بیٹھ جائیں، اور جو آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو ابھی یہاں نہیں پہنچے ہیں ان کو یہاں پہ آنے کے لیے ان کا انتظار کرو۔ اور جناب بلال سے کہا کہ بلال تم حی علی خیر العمل کی آواز دو تاکہ عمل خیر کی طرف لوگ آئیں۔ اب جب لوگوں نے حی علی خیر العمل کی آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نماز تو ہم پڑھ کے آئے ہیں، ابھی نکلے ہیں، یہ کون سا عمل خیر ہے؟ تو رسول خدا نے بتایا کہ عمل خیر کا بیان ابھی تمہارے سامنے ہوگا۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ یہاں پہ ایک ممبر بناؤ، تو ممبر کیسے بنتا؟ ممبر تو نہیں بن سکتا تھا کیونکہ ممبر تھا ہی نہیں۔ تو جناب سلمان فارسی نے یہ کیا کہ جہاں پہ بہت زیادہ جو جھاڑیاں وغیرہ تھیں، آپ نے ان جھاڑیوں کو صفا کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اور پالان شتر کا ممبر بنایا، اور اتنا طویل اتنا اونچا ممبر تھا کہ 1,00,000 کا مجمع جو تھا وہ جناب رسول خدا کو دیکھ سکتا تھا۔ مولا علی نیچے کھڑے ہوئے، جناب رسول خدا ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، ان کا انتظار کیا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے بڑھ گئے تھے۔ جب پورا کا پورا مجمع جمع ہو گیا تو جناب رسول خدا نے ایک بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کی، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، اور پھر جو حکم خدا پہنچا تھا رسول تک وہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اچھا، تو ہم اب اس کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تھوڑا سا پیچھے سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت اور امامت کے منصب پر علی کا تقرر خدا کی جانب سے ہوا ہے، مہاجر ہوں یا انصار یا تابعین، نیز شہری ہوں یا صحرا نشین، عجم ہوں یا کہ عرب، آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، سفید ہوں یا سیاہ، غرض ہر ایک پر اور ہر اس شخص پر جو توحید پرست ہو، ان کی اطاعت یعنی علی کی اطاعت فرض ہے۔ علی کا ہر فیصلہ قطعی، ان کا ہر بیان درست، اور ان کے ہر حکم کو قانونی طور پہ مؤثر سمجھنا چاہیے۔ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مردود ہوگا، یعنی اللہ کی نظر میں وہ لعنت زدہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اور ان کی پیروی کرنے والے رحمت عزتی کے مستحق قرار پائیں گے۔ نیز جو ان کی تصدیق کریں گے انہیں، اور جو ان کی باتوں پر کان دھریں گے، ان کی تابعداری کریں گے، خداوند کریم انہیں بھی بخش دے گا۔ لوگوں، یہ آخری اجتماع ہے جس سے اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں، لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا تم میری گفتگو سنو اور اپنے پروردگار کے مطیع اور فرما بردار بنو۔ خداوند عزوجل ہی تمہارا حاکم اور تمہارا معبود ہے۔ اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں تمہارے سامنے کھڑا تم سے مخاطب ہے، تمہارا فرما روا ہے۔ اور رسول کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے علی تمہارا ولی اور امام ہیں۔ امامکم بامر اللہ ربکم۔ نیز اس کے بعد سلسلہ امامت قیامت تک علی کی اولاد سے میری ذریت میں برقرار رہے گا۔ یعنی کیا کہا کہ سلسلہ امامت قیامت تک علی کی اولاد سے میری ذریت میں برقرار رہے گا، ہاں روز قیامت تک، جس دن کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو، حلال خدا کے سوا کوئی چیز حلال نہیں،
اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا بس وہی حرام ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے حلال و حرام کے جملہ قواعد اور ضوابط سے آگاہ فرما دیا ہے، اور میں نے تمام فیصلے کتاب خدا اور حلت و حرمت کے خدائی قانون کی روشنی میں کیے ہیں۔ نیز مجھے جو علم و عرفان حاصل ہوا ہے میں نے اس کی تعلیم علی ابن ابی طالب کو ضرور دے دی ہے۔ لوگوں، کوئی علم ایسا نہیں جو خداوند عالم نے مجھے نہ دیا ہو۔ پھر دانش اور آگہی کا یہ سارا ذخیرہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا اسے میں نے امام المتقین علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا ہے۔ بے شک وہی امام مبین ہیں۔ یا معاشر الناس، ان سے ہٹ کر تم گم کردہ راہ نہ بن جانا، نہ ان سے دوری اختیار کرنا اور نہ ان کی ولایت کے اقرار سے پہلو بچانا، کیونکہ علی ہی وہ ہستی ہیں جو حق پر عمل کر کے سچائی کی راہ دکھائیں گے اور باطل کو ملیا میٹ کر کے لوگوں کو بہرا روی سے بچائیں گے۔ حق کے بارے میں خواہ کوئی ملامت کرے یا برا بھلا کرے، برا بھلا کہے، اس سے ان کے فرض شناسی کے جذبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ علاوہ ازیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ انہوں نے پیغمبر خدا پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ علی ہی کی ذات ایسی ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ اس وقت اللہ کی عبادت کی جب اس دور تاریخ کے جتنے بھی مرد تھے ان میں سے کوئی بھی نبی کے ساتھ فریضہ عبادت بجا لانے کو تیار نہ تھا۔ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو نبی کے ساتھ عبادت کرتا، کیونکہ سب ڈرتے تھے۔ لوگوں، تم علی کی فضیلت کو مان لو، کیونکہ خدا نے انہیں فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو اس لیے کہ پروردگار عالم ہی نے ان کا تقرر فرمایا ہے۔ یا معاشر الناس، علی اللہ کی جانب سے امام ہیں، اور جو کوئی ان کی ولایت کا منکر ہوگا تو نہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ حق اس کی مغفرت کرے گا۔ ہاں، یہ طے ہے کہ پروردگار عالم نے علی کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ داور محشر کا یہی سلوک ہوگا۔ وہ انہیں بد سے بدتر اور نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ پس اس معاملے میں ڈرتے رہو، دیکھو کہیں ان کی مخالفت مول لے کر آگ میں جلنے کا سامان نہ کر لو، اور وہ بھی ایسی آگ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دہکائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ 24 نمبر کی آیت۔ ایھا الناس، انبیاء ما سبق کو میری ہی بشارت دی گئی تھی۔ میں تمام پیغمبروں اور جملہ فرستگان خدا کا خاتم ہوں۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کا میں خاتم ہوں۔ نیز زمین و آسمان کی ساری خلقت کے لیے اللہ کی حجت ہوں، یعنی کہ اکیلے زمین کے لیے نہیں بلکہ زمین و آسمان کی ساری خلقت کے لیے اللہ کی حجت ہوں۔ اس حقیقت میں جو ذرا سا بھی شبہ کرے گا وہ پہلے والے عہد جاہلیت کے کافروں جیسا کافر ہو جائے گا، اور اس طرح جو میری کسی بات کے کسی جز میں بھی کسی حصے میں بھی ذرہ برابر بھی شک لائے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا جو میری تمام باتوں میں مشکوک ہیں اور تمام باتوں میں ڈاموڈول رہنے والوں کی جگہ جہنم ہے۔ بالکل واضح کر کے بتا دیا۔ لوگوں، خدا کی دین اور بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس فضیلت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شام ابد تک بس وہی حمد کا سزاوار ہے، ہر حال میں ہمیشہ سپاس کا مستحق ہے۔ ایھا الناس، علی کے فضل و کمال کا اعتراف کرو،
کیونکہ میرے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے مالک وہی ہیں۔ یاد رکھو پاک پروردگار ہمارے ہی طفیل میں تم کو روزی دیتا ہے اور ہماری ہی برکت سے یہ دنیا آباد ہے۔ سبحان اللہ۔ ملعون اور مغضوب ہے، لعنت کا مارا ہے اور زیر عتاب ہے وہ شخص جو میری اس بات کی تائید کرنے کے بجائے اس کی تردید کرے، کیونکہ جبریل نے اللہ کی جانب سے مجھے یہ خبر دی ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ جو شخص علی سے بیر باندھے گا، ان کے اقتدار و اختیار کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ میری نفرین اور میرے غضب کا سزاوار ہوگا۔ لہٰذا ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے توشہ آخرت پر نظر رکھے۔ لوگو تم اللہ سے ڈرو، کہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اور جمنے کے بعد کہیں پیر ڈگمگانے نہ لگیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، سورہ حشر آیت نمبر 18۔ لوگو علی جنب اللہ ہیں، یعنی جنب اللہ کا مطلب وسیلہ تقرب الہی، کہ جو علی کے قریب ہوتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، تو علی وسیلہ ہیں اللہ سے قریب ہونے کا۔ جس کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے واہ حسرت و دردا ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے جنب اللہ کے بارے میں روا رکھی۔ کہا یا معاشر الناس انہو جنب اللہ الذی نزل فی کتابہ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، سورہ زمر 56۔ لوگو قرآن میں غور و فکر سے کام لو، اس کی آیتوں کو سمجھو، محکمات پر نظر رکھو، متشابہات کی پیروی نہ کرو۔ قسم بخدا اس دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں جو ان آیتوں کی توضیح و تشریح کر سکے، جو برائیوں کی روک تھام اور اچھائیوں کی اشاعت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، سوائے اس ایک شخص کے جس کے بازو تھام کر میں بلند کر رہا ہوں، اور جس کے بارے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو دونوں بازوؤں سے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ آپ بالکل آپ کے سامنے آ گئے اور رسول اللہ علی کے سامنے، علی کے پیچھے چھپ گئے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور یہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے جانشین ہیں، نیز جن کی پیروی کرنے کا حکم کا فرمان پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ یا معاشر الناس، لوگو علی اور میری پاک ذریت ہی ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ یہ ایک دوسرے کی خبر دینے والے ہیں، نیز ایک دوسرے سے موافقت کلی بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے سے اس وقت تک الگ نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ یعنی کتنی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائیں کہ قرآن ثقل اکبر ہے اور یہ میری ذریت جو ہے یہ ثقل اصغر ہے، اور دونوں میں اتنی مطابقت ہے کہ علیحدہ ہوں گے ہی نہیں جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس کا اگلا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔